بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے موضوع شروع کیا ہے، سید البشر بعد الانبیاء، پہل والا پیکر صدق و وفا، یار و غار، مزار، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے تو ایک دفعہ کا موقع ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بھائی سماعت فرمانے والے خود بھی سماعت فرمائیں اور آگے دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جس نے حضور سے محبت کی اس نے صحابہ سے محبت کی، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، تابعین تبع تابعین سے محبت، جس کی صحابہ سے محبت ہوگی اس کی حضور سے بھی محبت۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک چاندنی رات میں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، میں نے آسمان دنیا پر لاکھوں ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی شخص کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے حیرت سے کہا، آقا میرے بابا کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ قربان جائے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیرا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں، یعنی وہ 3 راتیں جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی، کتنی بڑی خوشخبری دی۔ تو عثمان ابو قحافہ بن عامر کا تعلق قریش کی مشہور معزز شاخ بنو تمیم سے تھا۔ عثمان شجاعت، سخاوت، مروت، بہادری اور ہمسایوں کی حفاظت کے اوصاف سے متصف تھے۔ ان کے والد محترم کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ ان کا قریش کے سیاسی نظام میں بڑا عمل دخل تھا۔ ان کے ذمہ خون بہا دیتوں کے مقدمات سننا، ان کا فیصلہ سنانا اور خون بہا اور دیت کے متعلق اموال جمع کرنا تھا۔ وہ جو بھی فیصلہ صادر کرتے قریش پر واجب العمل ہوتا تھا۔ ان کی بیوی سلمہ بنت صخرہ ام الخیر کے ہاں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، بچے زندہ نہیں بچتے تھے۔ عام الفیل کے 3 سال بعد اس کی گود پھر ہری ہونے والی تھی۔ گھر میں عورتوں کا ہجوم تھا۔ ابو قحافہ باہر بیٹھے منتظر تھے کیا خبر آتی ہے۔ اسی اثناء میں ایک عورت نے بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ سبحان اللہ، ان کا چہرہ فرط انبساط سے دمک اٹھا۔ اندر گئے، بیوی کے پہلوں میں نہایت خوبصورت بچے کو لیٹے دیکھ کر بے ساختہ منہ سے نکلا، یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، میرا بیٹا عبداللہ ہے۔ عثمان ابو قحافہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہ تھی، دولت، عزت، منصب اور عالی نسبی سب موجود تھا، اس لیے بیٹے عبداللہ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہونے لگی۔ وہ اپنا بچپن مکہ کی گلیوں اور کوچوں میں کھیل کود کر گزارنے لگا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج سے 38 سال بعد یہی بچہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی معیت اور رفاقت کی بدولت صدیق اکبر بننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا نام عبداللہ، لقب صدیق و عتیق اور کنیت ابو بکر ہے۔ یہاں پر میں بات کروں گا ابو بکر سے مراد کیا ہے، ورنہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے بکر کا ابو،
لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یہاں ابو بکر میں ابو کا معنی باپ نہیں ہے، اس لیے کہ بکر نام کا تو جناب صدیق کا کوئی بیٹا ہی نہ تھا، اور ہر جگہ ابو کا معنی باپ نہیں ہوتا۔ جس طرح ابو تراب کا معنی ہے مٹی والا، مٹی کا باپ نہیں ہے، مٹی والا ہے، مٹی کا باپ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کا معنی ہے بلی والا، بلی کا باپ نہیں ہے۔ ابو حسنات کا معنی ہے نیکیوں والا، نیکیوں کا باپ نہیں۔ عربی میں با کاف را کے مادہ والے الفاظ کا معنی ہے پہل ابتدا، اس لیے کھجور پر نیا پھل آئے تو اسے باکورا کہتے ہیں۔ صبح کے پہلے وقت کو باکورا کہتے ہیں، کنواری عورت کو بکر کہتے ہیں، اور جو ہر نیک کام میں پہل کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ پہل کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے ہر نیک کام میں پہل کی، اسلام قبول کرنے میں پہل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت اسلام دینے میں پہل کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں پہل، غلاموں کو آزاد کرانے میں پہل، یتیموں کی نصرت میں پہل، امیر حج بنائے جانے میں پہل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نماز پڑھانے میں پہل، رسول اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنائے جانے، اسلام کی ڈولتی کشتی کو سہارا دینے میں پہل، منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے میں پہل، قرآن کے متفرق اوراق جمع کرنے میں پہل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا اس میں حضرت نے پہل کی ہے، اور جو اختیار میں نہ تھا وہ اللہ نے عطا کر دیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روزہ اقدس میں آرام فرمانے میں پہل۔ حضرت نے اتنی پہل کی دنیا نے آپ کا نام ہی پہل والا مان لیا، دنیا نے آپ کا نام پہل والا ہی مان لیا۔ سیدنا ابو بکر کا لقب صدیق تھا، اس لقب کے عطا ہونے کا سبب یہ تھا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے لیکن تم نے مجھے جھٹلا دیا، البتہ ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے اور پھر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میری غم خواری کی۔ ابن سعد کی روایت میں کے مطابق واقعہ معراج کے موقع پر آپ کو صدیق کا لقب ملا، چنانچہ عہد صحابہ ہی میں آپ کا نام صدیق مشہور ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک اعلیٰ خاندان سے تھا۔ قریش کے 10 معزز ترین گرانوں میں سے ایک بنو تمیم بن مرہ سے آپ کا حسب و نسب ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخرہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ کے والد کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب ننیال اور ددیال دونوں طرف سے چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا ایک عظیم اعزاز یہ بھی ہے، آپ کے والد محترم اور والدہ محترمہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں۔ آپ کی نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی 4 پشتوں کو صحابیت رسول کا شرف حاصل ہے۔ ان 4 پشتوں کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم ابو قحافہ ہجرت کے بعد اسلام قبول کر کے صحابیت رسول کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب آپ کے والد نے اسلام قبول کیا تو جناب صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو، تو آپ نے فرمایا میرے والد نے اسلام قبول کیا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم تو آپ کی
پیدائش سے قبل ہی وفات پا گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جگہ اگر جناب ابو طالب ایمان لے آتے تو آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ دیکھیے صدیق کی اللہ کے رسول سے محبت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اسلام قبول کرنے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے عبد الرحمن اور محمد بھی صحابی ہے، اور عبد الرحمن کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابو قحافہ گویا یہ چاروں دادا باپ بیٹا اور پوتا سب صحابی رسول ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر تو قدیم الاسلام ہیں، انہوں نے دار ارقم میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کی بیوی زینب ام رومان بھی ہجرت سے قبل اسلام قبول کر چکی تھی۔ آپ کی صاحبزادی اسماء اور عائشہ بھی شرف صحابیت سے مشرف تھی، اور حضرت اسماء کے صاحبزادے زبیر بن عوام بھی صحابی رسول ہیں۔ گویا یہ چاروں نانی، والدہ، بیٹی اور نواسہ سب شرف صحابیت سے مشرف تھے۔ اسلامی تاریخ میں غالباً یہ منفرد شرف عزت خاندان صدیق اکبر کے سوا کسی اور کے حصہ میں نہ آئی۔ بقایا اللہ رب العزت سے دعا ہے انشاءاللہ آپ توجہ کریں گے، سنتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شان صدیق اکبر، سیرت صدیق اکبر پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ کہا سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو معاف فرما، جو سماعت فرمانے والے ان کو صحت تندرستی عطا فرما، جو پریشان والے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سماعت فرمانے والے کے گھروں میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت تندرستی عطا فرما، زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ میرے تایا جان یاسین صاحب، مین صاحب ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پھپھا جان ماسٹر محمد علی صاحب ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ میرے پھپھا جان غفور صاحب ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اور بھی جتنے عزیز و اقارب رشتہ داروں بیمار ہیں یا سماعت فرمانے والوں میں تمام کو صحت تندرستی عطا فرما۔ میری والدہ محترمہ کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے سماعت فرمانے والوں میں یا اللہ ان کے گھروں میں جتنے دنیا سے چلے گئے تمام کی بخشش فرما، تمام کی مغفرت فرما، تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، جہاں تک نظر جائے وہاں تک قبر کو وسیع و عریض فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، تیرے محبوب کو پسند آ جائے۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ نقش قدم اور صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عظیم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت، عظمت صحابہ اہل بیت، نموش رسالت، صحابہ کے عظمت تحفظ کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسہ جامعہ مسجد سریہ رحیم کے ساتھ جو قرآن پڑھنے والے طلباء ان کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ان کے تعاون کو قبول فرما، تعاون کی برکت سے ان کے جان و مال، رزق، کاروبار کے اندر برکت عطا فرما۔ مسجد مدرسے کی جو ضروریات ہیں یا اللہ اس کے لیے اپنے غیر سے اسباب پیدا فرما۔ ہمیں صحابہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، ان کے تحفظ کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔